خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ تو آج ہم پھر بادشاہی پر جو ہے وہ غور کریں گے، اس کا مطالعہ کریں گے۔ ابلیس جو ہے، جہاں پر ہم نے چھوڑا تھا کہ ابلیس جو ہے خدا کا ایک تخلیق کیا ہوا خوبصورت فرشتہ تھا اور وہ خدا کی بادشاہت کا حصہ تھا، مگر اس نے خدا کی بادشاہت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور اس کی اس بغاوت میں جو ہے اور بھی فرشتے شامل ہو گئے، اور خدا نے ابلیس اور اس کے باغی فرشتوں کو جو ہے اپنی بادشاہت سے جو ہے وہ نکال دیا، خارج کر دیا، اور انہوں نے جو ہے الگ سے اپنی بادشاہت جو ہے وہ قائم کی، جسے ہم ابلیس کی بادشاہت جو ہے وہ کہتے ہیں۔ خدا کی بادشاہت پر خدا ثالوث جو ہے وہ حکمران ہے، جو کہ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ ابلیس کی بادشاہت میں بری روا جو ہے وہ رہتی ہیں، جنہیں ہم بدروہیں بھی کہتے ہیں، اور وہ کبھی کبھار انسانوں میں داخل ہو جاتی ہیں، وہ انسانوں داخل ہو جاتی ہیں یا داخل ہو سکتی ہیں جو ابلیس کی بادشاہت کا حصہ ہو۔ بدروہیں یاد رکھیں ان لوگوں میں ہی داخل ہوتی ہیں جو گناہ کرتے ہیں، جو گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ بدروہیں خدا کے لوگوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، اور پھر بدروہیں جو ہے ان لوگوں کو اپنے قبضے میں، اپنے اختیار میں جو ہے وہ کر لیتی ہیں اور انہیں دکھ پہنچاتی ہیں، اور انسان جو برے کام کرتا ہے اس کے لیے بدروہیں جو ہے انہیں تحریک جو ہے وہ دیتی ہے، اور اس کے پیچھے بدروہوں کا جو ہے وہ ہاتھ ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں دنیا کی اختتام پر جو ہے ابلیس اپنی بادشاہت میں دو روحانی ہستیوں کو جو ہے استعمال کرے گا، جنہیں مخالف مسیح اور جھوٹا نبی کہتے ہیں۔ خدا کی بادشاہت کو ختم کرنے کی کوشش میں مخالف مسیح اور جھوٹا نبی ابلیس کے اس برے منصوبے کا جو ہے وہ حصہ ہوں گے، اور جو پھر ہم دیکھیں گے کہ خدا کی بادشاہت کے جو مقیم ہیں، فرشتے ہیں، ایسی روحانی ہستیاں ہیں جو لوگ انسانوں کی خدمت کرتی ہیں، جو خدا کی بادشاہت کا حصہ ہیں اور جو خدا کی مرضی کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے جو ہے ایک تمثیل کہی، متی 13 باب اور اس کی 24 آیت میں کہا، اور یسوع مسیح نے دنیا کا موازنہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں ایک کھیت کے ساتھ کیا۔ کھیت میں جو اچھا بیج بویا گیا وہ خدا کے فرزند یعنی خدا کے بچے ہیں، اور جو برا بیج بویا گیا وہ شریر کے فرزند ہیں، یعنی ابلیس کے وہ فرزند ہیں۔ ہاللیلویہ۔ بائبل مقدس ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ سب گناہ میں پیدا ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ان میں گناہ کی فطرت یا بیج جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ جیسے داؤد کہتا ہے، دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں۔ اور پھر خدا کا بندہ پولس رومیو کے خط میں کہتا ہے، جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب سے موت آئی، یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ اور پھر رومیو 5 باب اور 12 آیت میں لکھا ہے، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے جو ہے محروم ہے، خدا کی بادشاہت سے جو ہے وہ خارج ہیں۔ تمام لوگ جو گنہگار ہیں وہ ابلیس کی بادشاہت کا حصہ ہیں، کیونکہ ہم سب گناہ آلودہ فطرت میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک نہ ایک وقت میں ہم سب ابلیس کی بادشاہت کا حصہ رہے ہیں، اور بائبل مقدس کا یہ پیغام ہے، بائبل مقدس کی یہ التجا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ابلیس کی بادشاہت کو چھوڑیں اور وہ خدا کی بادشاہت کا جو ہے وہ حصہ بن جائیں۔ انسان فطرتی طور پر یا فطرتی پیدائش سے جو ہے ابلیس کی بادشاہت میں پیدا ہوتا ہے۔ ضرور ہے کہ وہ روحانی پیدائش کے ساتھ خدا کی بادشاہت کے لیے پھر سے پیدا ہو۔ جیسے بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شرع کے ایک عالم ہے، نیکودیمس، یوحنا کی معرفت لکھی گئی خدا یسوع مسیح کی انجیل، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ یسوع کے ساتھ آتا ہے، یسوع کے پاس آتا ہے،
اور اس کے ساتھ سوال و جواب کرتا ہے، مگر خدا نے یسوع مسیح نے اس سے کہا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے ہم خدا کی بادشاہت میں پیدا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے انسان فطرتی پیدائش سے جو ہے ابلیس کی بادشاہت میں جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا ہے تو ضروری ہے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوں، اور جب تک آپ نئے سرے سے پیدا نہیں ہوں گے آپ خدا کی بادشاہت کا، ہم خدا کی بادشاہت کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اگر ہم نے خدا کی بادشاہت کا حصہ بننا ہے تو ہم نے اپنی گناہ آلودہ زندگی کو ترک کرنا ہے اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لے۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں ہمیں نظر آتا ہے جب خدا نے یسوع مسیح کو صلیب دیا گیا تو دو ڈاکو بھی وہاں پر موجود تھے۔ ایک ڈاکو یسوع مسیح پر لعن طعن کرتا ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ تو خدا سے نہیں ڈرتا، ہم نے جو کام کیے ہیں ہم ان کا بدلہ پا رہے ہیں، مگر اس نے کوئی برا کام نہیں کیا۔ اور وہ یسوع سے کہتا ہے جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ خدا نے یسوع مسیح نے اس سے کہا یعنی تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یعنی آج ہی تو میری بادشاہی میں جو ہے وہ موجود ہوگا۔ اور جب تک ہم گناہ کو ترک نہیں کرتے اس وقت تک ہم خدا کی بادشاہت کا حصہ نہیں بن سکتے۔ ضروری ہے کہ ہم گناہ کو ترک کریں اور نئے سرے سے پیدا ہوں۔ ہاللیلویا، یسوع مسیح میں پیدا ہوں، اور جب تک ہم یسوع مسیح میں پیدا نہیں ہوتے نئے سرے سے ہم خدا کی بادشاہت کا جو ہے وہ حصہ نہیں بن سکتے۔ خدا کے پاس روحانی پیدائش کا ایک خاص منصوبہ آپ کے لیے موجود ہے جس کے ذریعے ایک شخص روحانی طور پر دوبارہ خدا کی بادشاہت میں پیدا ہو سکتا ہے، اور وہ ذریعہ خدا کا بیٹا خدا یسوع مسیح، وہ ذریعہ خدا کا بیٹا خدا یسوع مسیح۔ اور جو لوگ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں وہ خدا یسوع مسیح میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہاللیلویا، جتنے بھی لوگ نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں وہ خدا یسوع مسیح میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ خدا کی بادشاہت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ پھر ہم دیکھیں گے جس وقت ابلیس نے آسمان پر بغاوت کی اس وقت ابلیس کی بادشاہت اور خدا کی بادشاہت میں جو ہے ایک روحانی جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور بائبل مقدس ان دونوں بادشاہتوں کے درمیان ایک تحریری ریکارڈ ہے، ایک تحریری ریکارڈ کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ یہ روحانی جنگ جو تمام دنیا میں جاری ہے اس کا علاقہ زمین نہیں ہے، اس کا علاقہ لوگوں کے ذہن ہے، روح، بدن اور جان ہے۔ اگر آپ روحانی ہیں اور آپ کا ذہن جو ہے وہ ذہن کا میدان جنگ ہے جہاں پر آپ نے جنگ جیتنی ہے اور یہیں سے آپ نے جو ہے وہ جنگ ہارنی ہے۔ ہاللیلویا، آپ فتح پا سکتے ہیں، آپ جیت سکتے ہیں کیونکہ آپ خدا کی بادشاہت کا حصہ ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ خدا کے کلام کا مطالعہ ہر روز کریں، اور جتنا زیادہ آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کریں گے اتنی زیادہ آپ کے خیالات، آپ کی زندگی جو ہے وہ پاک، اور خدا کا کلام آپ کو اندر سے جو ہے آپ کے خیالوں کو، آپ کی سوچوں کو پاک کرتا جائے، کیونکہ خدا کا کلام بالکل خالص ہے۔ خدا کے کلام میں کوئی ملاوٹ نہیں، خدا کا کلام پاک کرتا ہے، خدا کا کلام زندگی بخشتا ہے، خدا کا کلام ہمیں بادشاہی کے طرز زندگی کے اصول جو ہے وہ سکھاتا ہے۔ آمین۔ ابلیس کوشش کر رہا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی بادشاہت میں گناہ کے ذریعے سے جو ہے وہ داخل کرے۔ وہ دھوکے کے ذریعے سے یہ کوشش کر رہا ہے کہ انسان اپنی عارضی خواہشوں، خواہشات کے ذریعے سے جو ہے اس کی بادشاہت کا جو ہے وہ حصہ۔ مگر بائبل مقدس میں لکھا ہے نہ دنیا سے محبت رکھو نہ دنیا کی چیزوں سے، کیونکہ یہ سب مٹتی جاتی ہیں اور یہ مٹ جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ اور ابلیس انہی چیزوں کو، دنیا کی خواہشوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اپنی بادشاہت کا حصہ دے، مگر خدا آپ سے محبت کرتا ہے، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ ابلیس آپ کے ارادوں میں دلچسپی لیتا ہے،
وہ آپ کے ارادوں پر اپنا حق سمجھتا ہے، وہ آپ کے ارادوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ جب آپ برے کام کرتے ہیں اور اس کی باتوں کو مانتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، دھوکہ دہی کا کام کرتے ہیں اور خادموں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، وہ ان ذریعوں سے جو ہے آپ کے ذہن کو، آپ کے ارادوں کو قابو کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ اس کی بادشاہت کا حصہ رہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی یہ کوشش ہے، ابلیس کی یہ کوشش ہے کہ وہ آپ کو مکمل طور پر خدا کی بادشاہی سے جو ہے وہ خارج کرے اور آپ اپنی بادشاہت کا حصہ بنیں، مگر خدا چاہتا ہے کہ آپ اس کی بادشاہت کا حصہ بنیں۔ ابلیس چور ہے، یسوع مسیح نے اس لیے کہا کیا چور نہیں آتا چرانے اور مار ڈالنے کو، اور میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ یوحنا کی معرفت لکھی گئی، خدا نے یسوع مسیح کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی 10ویں آیت میں جو ہے یہ بات جو ہے مرقوم ہے، لکھی ہوئی ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا اپنے تحریری کلام کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ ابلیس کی بادشاہ سے نکل کر خدا کی بادشاہت میں جو ہے داخل ہو جائے۔ خدا انسانوں کے روح بدن جان کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس کا حق ہے۔ جیسے کلام مقدس میں خدا یسوع مسیح نے کہا تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے جو ہے وہ محبت رکھ۔ ہاللیلویا۔ ہم نے روحانی جنگ کے حوالے سے سیکھا ہے، روحانی دنیا میں یہ جنگ دنیا کے آخر تک جو ہے وہ جاری رہے۔ ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اگر آپ ایک فتح مند مسیحی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اور خدا کی بادشاہت کا حصہ رہنا چاہتے ہیں یا بننا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ نئے سرے سے پیدا ہوں، اور جب آپ نئے سرے سے پیدا ہوں گے تو آپ خدا کی بادشاہت کا جو ہے وہ حصہ بن جائیں۔ سو خدا آپ کو برکت دے۔ نئے سرے سے جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو اور بھی کچھ ہے جن پر آپ نے عمل کرنا ہے، سیکھنا ہے۔ بادشاہی کا طرز زندگی، جس جگہ پر آپ جس ملک میں یا جس شہر میں آپ نقل مکانی جو ہے وہ کرتے ہیں، پہلے آپ وہاں کی طرز زندگی اور اصولوں کو جو ہے وہ سیکھیں۔ اس لیے جب آپ نے نقل مقامی کرنی ہے، خدا کی بادشاہت میں آنا ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا ہے، اور جب آپ نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں پھر ضروری ہے کہ آپ کلام مقدس کو بلا ناگا تلاوت کریں، بلا ناگا جو ہے وہ دعا کریں اور اپنے ذہن کو جو ہے وہ پاک اور صاف کریں تاکہ آپ خدا کی بادشاہت کا حصہ رہیں اور آپ تمام دشمن کے برے منصوبوں کو اور ان محاذوں کو جو آپ کے ذہن میں بنا ہوئے ہے آپ ڈھا سکیں۔ یہ تابع ہو سکتا ہے اپنے ذہن کو پاک رکھنے سے، بلا ناگا دعا کرنے سے اور بلا ناگا خدا کا کلام کا مطالعہ کرنے سے، پڑھنے سے جو ہے آپ دشمن کے ان محاذوں کو جو ہے اپنے ذہن سے جو ہے وہ ڈھا ڈالیں گے اور آپ جو ہے وہ فتح حاصل کریں کیونکہ آپ کا ذہن کا میدان جنگ ہے۔ سو خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو۔